ایسا واقعہ جو اسلامی خلافت کے دوسرے دور خلافت امیہ کے دور میں پیش آیا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس نے امت مسلمہ کو دو واضح گروہوں میں تقسیم کر دیا، جن میں سے ایک گروہ عبد الملک بن مروان کا اور دوسرا گروہ عبداللہ بن زبیر کا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تھے۔ ان کے والد کا نام حضرت زبیر بن عوان جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ وہ پہلے بچے تھے جو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش نے مسلمانوں کو خوشی اور امید دی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر اور دیندار انسان تھے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہونے والے تمام مواقعوں میں بھی نمایاں رہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی خلافت کو تسلیم نہ کرنے والوں میں بھی پیش تھے۔ مکہ مکرمہ میں جا کر انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور خلافت کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ عبد الملک بن مروان بن حکم کا بیٹا تھا جو خود بھی خلافت کے مختصر دور تک حکمران رہا۔ عبد الملک ایک نہایت ذہین اور مذہبی شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا، لیکن خلافت کے حصول کے بعد ان کی شخصیت میں سختی اور سیاسی چالاکی غالب آ گئی۔ 65 ہجری میں اپنے والد کی وفات کے بعد عبد الملک نے خلافت سنبھالی۔ اس وقت اموی خلافت کو دو بڑے خطرات لاحق تھے، جن میں پہلا خطرہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور دوسرا خارجیوں اور دیگر باغیوں کی بغاوتیں۔ یزید بن معاویہ کی اچانک وفات کے بعد اسلامی دنیا میں خلافت کا دعویٰ کھلا میدان بن گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خلافت کو غیر اسلامی اور غیر قانونی قرار دیا اور مکہ مکرمہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ مدینہ، مکہ، یمن، عراق اور مصر سمیت کئی علاقوں نے ان کی حمایت کو قبول کر لیا۔ شام اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اموی خلافت کو بچانے کے لیے مروان بن حکم نے خلافت کا اعلان کیا۔ مروان نے باغیوں کو شکست دی اور دمشق میں خلافت قائم رکھی۔ مروان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے خلافت سنبھالی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کو اپنی خلافت کا دارالحکومت بنایا اور ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ ان کی حکومت کو عدل و انصاف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ان کی اخلاق اور دینی قیادت کو بہت سراہا گیا۔ ان کی حکومت حجاز، یمن، عراق اور شام کے کچھ علاقوں میں تھی۔ عوام ان کی قیادت سے خوش تھے، لیکن عبد الملک بن مروان نے ان کی حکومت کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھا۔ عبد الملک نے پہلے داخلی مسائل کو حل کیا اور اپنی حکومت کو مضبوط بنایا۔ شام اور مصر میں اپنی فوج کو بہتر بنایا اور باغیوں کو شکست دی۔ عبد الملک نے فیصلہ کیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو ختم کیے بغیر اموی خلافت مکمل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار حجاج بن یوسف تقفی کو اس کام کے لیے مقرر کیا۔ حجاج بن یوسف نے ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا۔ انہوں نے منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری کی، جس سے خانہ کعبہ کو بھی نقصان پہنچا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے شدید مزاحمت کی۔ جب تمام راستے بند ہو گئے تو انہوں نے اپنی والدہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت نابینا تھی، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اگر تم حق پر ہو تو شکست کی پرواہ نہ کرو، شہید کی موت ایک عزت ہے۔ ان کے الفاظ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمت دی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الحرام میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت پائی۔ حجاج نے ان کی لاش کو کئی دنوں تک صلیب پر لٹکائے رکھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور قربانی نے ان کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ ان کی شہادت نے اموی خلافت پر ایک اخلاقی دبا چھوڑ دیا۔ عبد الملک بن مروان کو اسلامی دنیا میں ایک مضبوط حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن ان کی حکومت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے تنقید کا شکار رہی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی حق اور اصول پرستی کی ایک روشن مثال ہے، جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔